اس معاملے میں آپ اگر براہ راست قرآن و حدیث سے استفادہ شروع کر دیں گے تو آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ قرآن کی یہ آیت منسوخ ہے یا ناسخ ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حدیث میں آتا ہے، میں کسی کی خدا نخواستہ نفی نہیں کر رہا، یاد رکھیے یہ تو فروعی مسائل ہیں، ان میں اختلاف تو 1400 سال سے چل رہا ہے اور آج تک قیامت تک چلتا رہے گا، اس میں کوئی غرض نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کے پیچھے جو شخص قرات نہیں کرتا، جو شخص لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا اس کی سرے سے نماز ہی نہیں ہے. لہذا امام کی ابتدا میں بھی آپ کو چاہیے کہ آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں. اس نے کہا دیکھو یہ حدیث ہے، اور لوگوں کو دکھا رہا تھا کہ علماء سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مولویوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حدیث ہے تو بس پڑھ لیا کرو. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھیں آپ خود مختار بننے کی کوشش نہ کریں، آپ اس مسئلے میں علماء کی اتباع کریں، کیونکہ یہ مسائل کے بعد ہے، اس میں آپ مار کھا جائیں گے، شکست کھا جائیں گے. پیچیدہ مسائل نہیں جی آپ کو آتا ہی کچھ نہیں، کہلا رہے ہیں کٹھا رہے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ اچھا پھر قرآن میں آتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو غور سے سنو، خاموش رہو. اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ کہہ رہے ہیں حدیث میں تو آتا ہے نا فاتحہ پڑھو. میں نے کہا قرآن کہہ رہے کہ چپ رہو. کیا میں آپ کے سامنے حدیث پیش کر رہا ہوں؟ تو میں نے کہا میں کیا پیش کر رہا ہوں، میں قرآن پیش کر رہا ہوں. کہہ رہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں. میں نے کہا پھر اس حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں. کہہ رہے نہیں آپ حدیث میں تعویل کر رہے ہیں. میں نے کہا پھر آپ قرآن میں تعویل کر رہے ہیں. یہ تو علم کی حالت ہوتی ہے، علم کی حالت. 4 باتوں کے بعد ہوا نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ میں کسی عالم کی اتباع. دیکھو دونوں مذاہب ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہی ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے. امام ابو حنیفہ کا مذہب یہی ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھی جائے. ہم عوام سے کہتے ہیں کہ آپ براہ راست ان مسائل میں الجھنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ قرآن مجید سے مسائل کا استنباط یہ آسان کام نہیں ہے. یہ جو قرآن کی آیت ہے نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. اس میں بتایا ہے کہ مسائل کے لیے آسان نہیں، کہ للذِّكْرِ نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا ہے. مسائل کے بارے میں قرآن میں دوسری آیت ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف نصیحت کو نازل کیا، قرآن کو نازل کیا. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ کھول کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ ان کی طرف کیا نازل ہوا ہے. اور اتنا بھی کافی نہیں ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اس کے بعد ان کو بھی غور و فکر اور تدبر سے کام لینا پڑے گا. اور تدبر ہمیشہ وہی کرتے ہیں جو تدبر اور فکر کے اہل ہوتے ہیں. نمبر 1 فکر تدبر کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز میں تدبر کیا جا رہا ہے اس کا علم کامل طور پر ان کے سینے میں محفوظ ہو. تدبر کریں گے قرآن اور حدیث میں، قرآن اور حدیث کا مکمل علم ان کے پاس ہونا چاہیے. دوسری چیز علم کے ساتھ ساتھ وہ دماغی صلاحیت، وہ صلاحیت استنباط کی صلاحیت کہ کس طرح سے مسئلے کو قرآن و حدیث سے استنباط کیا جاتا ہے، یہ صلاحیت ہونا ضروری ہے. دونوں میں سے ایک چیز بھی اگر، بلکہ ایک تیسری شرط بھی ہے تقویٰ اور للہیت، اللہ کا خوف. ان تینوں چیزوں میں سے ایک چیز بھی اگر نہیں ہوگی تو پھر یہ آدمی تفکر اور تدبر کا اہل ہی نہیں ہے. دیکھو ڈاکٹروں کے سامنے جب کوئی میڈیکل میں نیا مسئلہ آتا ہے، کوئی نئی بیماری آتی ہے تو غور و فکر کرتے ہیں نا. کس میں غور و فکر کریں گے؟ کتابوں میں دیکھیں گے، تحقیقات دیکھیں گے. تو یہ ڈاکٹر بھی کریں گے، عام آدمی نہیں کرتا. اس لیے کہ جس چیز میں تحقیق کی جا رہی ہے اس کا علم ان کے پاس ہے، میرے اور آپ کے پاس نہیں. اور ان میں آگے وہی ڈاکٹر نکلیں گے، علم تو بہت سے کے پاس ہوگا، مگر تحقیق انہی کے سامنے آئے گی جن کے پاس بہترین دماغ اور ذہانت بھی ہوگی. یہ کام مسائل کے استنباط کا 15ویں صدی میں سے نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہو چکا ہے. ضرورت اس وقت سے تھی، اسی وقت سے مسائل کا، قرآن و حدیث سے مسائل کو نکالنا اور عوام کے سامنے لانا اس کو، یہ کام آج نہیں ہوا. سب سے پہلے اجتہاد صحابہ کرام نے کیا ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک مسئلہ حضرت عمر نے بیان کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے.
میں بتا رہا ہوں کہ مسائل کا مسئلہ کتنا نازک ہوتا ہے، فروعی مسائل کا مسئلہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اور مسئلہ بتایا، قانون بنایا کہ جس عورت کو اس کا مرد 3 طلاقیں دے دے، تو مسئلہ یہی ہے کہ وہ عورت عدت اپنے شوہر کے گھر گزارے گی، شوہر اسے اپنے گھر سے نکال نہیں سکتا. حضرت فاطمہ کھڑی ہوئی، فاطمہ بنت قیس کھڑی ہوئی اور عرض کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ جس عورت کو طلاق بائن ہو جائے، 3 طلاقیں ہو جائیں، اس کے لیے نہ نفقہ ہے اور نہ سکنا. سکنا کہتے ہیں رہائش بھی نہیں ملے گی، اور عدت کے دوران اس کو نان نفقہ بھی شوہر کی طرف سے نہیں ملے گا. حوالہ کس کا دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ کیا ہے. حضرت عمر نے رجوع نہیں کیا اپنی بات سے، حالانکہ حوالہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے. حضرت عمر نے فرمایا لا ندع کتاب اللہ و سنت نبینا بقول امرأۃ لا ندری احفظت ام نسیت. لوگوں سے کہا کہ لوگوں، میں ایک عورت کے کہنے پر اللہ کی کتاب اور نبی کے طریقے کو ترک نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وللمطلقات متاع بالمعروف وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، اور آگے فرمایا لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ. قرآن کہہ رہے کہ جب عورت کو طلاق ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں طلاق یافتہ کو اپنے گھر سے نہ نکالو، وَلَا يَخْرُجْنَ، اور وہ خود بھی نہ نکلے. یہ جو ہمارے معاشرے میں دستور ہے نا، طلاق دی دھکے دے کے باہر نکال دیا، یہ جاہلوں کا دستور ہے. مسلمانوں کو شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ طلاق یافتہ عورت کا نان نفقہ اور رہائش کس کے ذمہ ہے؟ طلاق دینے والے مرد کے ذمہ، جب تک عدت پوری نہیں ہو جاتی. قرآن یہ کہہ رہا ہے، اور اس میں قرآن نے کوئی فرق نہیں کیا کہ طلاق بائن ہو یا طلاق رجعی ہو، ہر طرح کی طلاق کے بارے میں. لہذا فرمایا کہ میں اللہ کے اس کلام کو ایک عورت کے کہنے پر ترک نہیں کر سکتا. رہا یہ مسئلہ کہ عورت نبی کی حدیث بیان کر رہی ہے، فرمایا لا ندری احفظت ام نسیت، ممکن ہے سے کوئی بھول چک ہو گئی ہو بیان کرنے میں، اس فیصلے کو سمجھنے میں کوئی بھول چک ہو گئی ہو. ایک طرف اللہ کی کتاب ہے اور ایک طرف ہمارے سامنے نبی کا وہ طریقہ جو تواتر کے ساتھ ہمارے پاس پہنچا ہے، اس کو ترک نہیں کر سکتے. دیکھو امیر المومنین ہیں، عمر ابن خطاب ہیں، ان کے سامنے چونکہ قرآن کی وہ آیات موجود تھی، لہذا فوراً حدیث سن کے اپنے مسئلے سے رجوع نہیں کیا، علم کامل تھا. آج ایک جاہل آدمی اس کے عوام کے سامنے آتے یہ حدیث ہے، تمہارے مولوی یہ بتاتے ہیں، حدیث میں یہ لکھا ہوا، مولوی کے مانو گے یا حدیث پہ چلو گے؟ ایک دم ایمان سے کھیلنا شروع کر دیا. وہ کہتا ہے یار ہم تو اپنے مولوی صاحب کو بڑے نیک سمجھتے تھے، آج تک یہ بتاتے رہے ہمیں. اور مولوی کی بات بھی ہوتی تو چلو مولوی تو 15ویں صدی کے ہم جیسے ہی ہوں گے. یہ زد صرف مولوی صاحب پہ نہیں پڑ رہی ہوتی، بلکہ اسلاف کے ایک طویل سلسلے پر زد پڑ رہی ہوتی ہے کہ معاذ اللہ سارے بیوقوف تھے جتنے پیدا ہوئے. یہ وہ جاہلانہ رویہ ہے جو فرقواریت کی بنیاد کا سبب بنتا ہے. آپ نے جب قوم کو اسلاف کے راستے سے اور علماء کے راستے سے ہٹا دیا اور قرآن و حدیث اس کے ہاتھ میں تھما کے آپ نے کہا کہ اب آپ خود اس میں سے نکال کے جو سمجھ میں آئے کرتے رہو، تو اس سے فرقے بنتے چلے جاتے ہیں. ایک بچپن کی بات ہے میری، ایک صاحب آئے میرے پاس اور کہنے لگے تم امام ابو حنیفہ کے مذہب پہ کیوں چلتے ہو؟ میں نے ان سے کہا پہلی بات یہ کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں میرا یہ نظریہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، یا ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، قطعاً نہیں ہے. میں نے کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے ایک تحقیق کی ہے مسائل کی، اس پہ کام کیا ہے اور ایسا کام کیا ہے کہ امت کے ایک بہت بڑے طبقے بلکہ 99.99% امت نے ان پر اعتماد کیا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات پر اس امت نے اعتماد کیا ہے. میں نے کہا کہ ان کے مسائل میں اگر کہیں اونچ نیچ تھی تو بعد میں ان کے جو شاگرد پیدا ہوئے انہوں نے پھر امام ابو حنیفہ کے قول کے خلاف فتویٰ دے دیا. مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ کے پاس بعض دفعہ کوئی حدیث نہیں پہنچی تھی
صاحبین جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ان کے پاس جب پہنچی تو انہوں نے امام ابو حنیفہ کے قول کے خلاف فتویٰ دے دیا، اور آج ہمارا اسی طرح عمل ہے۔ ایک اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ جب بارش نہ ہو رہی ہو، قحط پڑ جائے، تو نماز استسقاء الگ سے اس کا کوئی وجود تصور نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ جب نماز استسقاء پڑھتے ہیں نا میدان میں نکل کے، اب تو چھوڑ دی لوگوں نے، پہلے ایسا ہوتا تھا بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط پڑ رہا ہے، تو لوگ نکلتے تھے اور میدان میں جا کے خطبہ بھی ہوتا، دعا بھی ہوتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول کتابوں میں نقل ہے وہ یہ ہے کہ نماز استسقاء نہیں، بلکہ وہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا میری قوم گناہوں سے توبہ کرو، اللہ آسمان سے بارش برسائے گا۔ فرماتے ہیں ہر آدمی اپنے اپنے طور پر اللہ سے توبہ کرے، گناہوں کی بارش خود ہی نازل ہو جائے گی، الگ سے نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کیا اس پر عمل ہوتا ہے؟ کیا ہمارے علماء نماز استسقاء کو سنت نہیں سمجھتے؟ حالانکہ حنفی ہیں، حالانکہ امام ابو حنیفہ کے متبعین میں شامل ہیں، پھر بھی نماز استسقاء پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب صاحبین کے پاس یہ حدیث پہنچی، انہوں نے اس بات کو اختیار کیا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ میدان میں نکل کے آپ علیہ السلام نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، لہذا آج فتویٰ کس پر دیا جاتا ہے؟ امام ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ نہیں دیا جاتا، فتویٰ دیا جاتا ہے ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر۔ تو میں نے کہا کہ ایک کام جو اور بہت ساری اس کی مثالیں وقت نہیں ہے ورنہ میں دیتا، تو فقہ حنفی کا مطلب ہر بات ابو حنیفہ کی لینا یہ نہیں ہے، بلکہ جو مسلک امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہے، جس کی بنیاد انہوں نے لکھی، اس پر عمل کرنا، اس کو فقہ حنفی کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک اعتراض ہوگا کہ مسلک کی بنیاد تو نبی نے رکھی تھی، ابو حنیفہ نے تھوڑی رکھی تھی، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلک کی بنیاد نہیں رکھی۔ اسلام کی تشریحات میں اختلاف ہوا ہے، جو مسائل کی تشریحات میں، اور وہ صحابہ کے دور میں بھی ہوا ہے، لیکن یہ اختلاف اتنے بڑے پیمانے پر نہیں تھا۔ صحابہ کے دور میں جس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی وہ کسی صحابی سے جا کے، عالم سے جا کے مسئلہ پوچھ لیتا اور اس پر عمل کر لیتا۔ لیکن جب یہ سلسلہ پھیلا ہے، لوگوں میں شہوت کا، خواہشات کا غلبہ آیا ہے، تو علماء نے اس بات کا انتظام کیا اور عوام کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ اس معاملے میں کسی ایک مسلک کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ فقہ حنفی کے جتنے مسائل ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، فقہ شافعی کے جتنے مسائل ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، فقہ حنبلی کے جتنے مسائل ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، فقہ مالکیہ کے جتنے مسائل ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کوئی نہ کوئی اصل ملتی ہے۔ تو علماء نے یہ حکم دیا، فتویٰ دیا کہ کسی ایک مسلک کو اختیار کیا جائے۔ اگر آدمی اختیار نہیں کرے گا اور شتر بے مہار کی طرح گھومے گا تو اسے جہاں آسانی، تن آسانی نظر آئے گی اس کو اختیار کرے گا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات عرض کروں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ خون نکل کے اگر بہ جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے ان کے پاس اپنے دلائل ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، صحابی آئیں، اللہ کے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ، جو ایام کا خون آتا ہے خواتین کو، آپ نے ان استحاضہ لیکیوریا کا مرض تھا، ان کو مسلسل خون آتا تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ حیض کا خون نہیں ہے، انما ہی دم عرق، ایک رگ ہے جس کا خون بہ رہا ہے، لہذا اس سے تم پر صرف حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، توضئی لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کرو۔ تو اس لال کیا پتہ چلا کہ خون جب جسم کے باہر نکل جائے گا، جسم سے باہر آ جائے گا، تو وضو کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی۔ استدلال کیا یہاں سے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ خون نکل کے بہ جائے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ان کی دلیل جو مشہور حدیث ہے، وہ صحابی کا عمار بن یاسر نماز پڑھ رہے تھے، تیر آ کے لگا ان کے، خون نکلا، اسی طرح نماز مکمل کی، ختم کر دی نماز۔
اگر خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا تو یقیناً وہ دوبارہ نماز پڑھتے یا وہیں سے نماز توڑ کے چلے جاتے. اس کے جوابات امام یعنی احناف کی طرف سے دیے جاتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، اس پر تو یہ اشکال بھی ہوتا ہے کہ اگر خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو خون کو ناپاک تو سبھی مانتے، کپڑے تو ناپاک ہو گئے تھے، تو کپڑے ناپاک ہونے کے بعد بھی تو نماز نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو یہ حدیث منسوخ ہے یا ممکن ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس واقعے کی اس طرح سے اطلاع نہ ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کو اس طرح باقی نہ رکھا ہو، کیونکہ خون بہرحال ناپاک چیزیں کپڑے پہ لگے گا تو نماز نہیں ہوگی، جبکہ وہاں بے تحاشا خون لگ رہا ہے پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ حدیث تو آپ کے مسلک کے بھی خلاف ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے، دونوں طرف سے دلائل دیے جاتے ہیں، لیکن دونوں کی اصل قرآن و حدیث سے ملتی ہے، صحابہ سے ملتی ہے، دونوں مذاہب صحابہ میں. دوسری بات، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ عورت کو اگر ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس کے اپنے دلائل ہیں ان کے پاس، اور قرآن و حدیث ہی سے استدلال کرتے ہیں، صحابہ کے اقوال سے ہی استدلال کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ کا مذہب، بلکہ وہ قرآن سے کیا استدلال کرتے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں اولا مسجد النساء، اے ایمان والو اگر تم نے عورت کو چھوا ہے تو پھر تم پر وضو واجب، پانی نہیں ہے فتیمموا صعیدا طیبا، تو تیمم کرو. لامستم النساء، اس کا لفظی مطلب کیا ہے؟ عورت کو ہاتھ لگایا، چھوا تم نے. کہتے ہیں قرآن کہہ رہے تھے تو عورت کو چھونے سے، لہذا امام ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں کہ یہاں عورت کو چھونے سے مراد ہمبستری ہے، صرف چھونا مراد نہیں ہے. ہمبستری کی ہے تو وضو واجب ہوگا، غسل واجب ہوگا، اور ہمبستری نہیں کی تو غسل بھی واجب نہیں، وضو بھی واجب نہیں. دونوں کی دلیل بہرحال قرآن سے. اب آپ 15ویں صدی میں پیدا ہوئے، آپ نے کہا کہ میں صحابہ کے دور کی طرح جس سے مسئلہ میری سمجھ میں آئے گا میں اس پر عمل کروں گا. آئی بات سمجھ؟ میں کسی ایک کی رائے پر ایک مسلک کے لیے چلوں گا، جہاں مجھے میری اپنی رائے میں کام کیا میں اس کو اختیار کروں گا. لہذا آپ نے جب وضو کیا تو آپ کا خون نکلا، آپ وضو لوٹا نہیں گئے. آپ سے کسی نے کہا بھائی وضو کر لو، آپ نے کہا نہیں، اس مسئلے میں مجھے امام شافعی کی بات ذرا زیادہ وزنی لگتی ہے، صحیح ہے، وضو نہیں ٹوٹتا، لہذا میں اسی طرح نماز پڑھوں گا. تھوڑی دیر میں کوئی بچی کھیلتی ہے یا آپ نے اس کو پیار کیا تو اب وہ آدمی کہہ رہے ہیں کہ بھائی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو بچی کو پیار کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں اس مسئلے میں مجھے امام ابو حنیفہ کی بات ذرا زیادہ لاجیکل معلوم ہوئی. بچی تو ہے، آگ لگ گئی تو کیا ہوگی؟ تو بتاؤ دین ایک تماشا اور مذاق بنے گا یا نہیں بنے گا؟ اور بنا ہوا ہے، تماشا بن جائے گا دین ایک. کبھی کس کو آج ان کی رائے، میں نے ایک آدمی کو دیکھا جن کا یہ رائے تھی کہ میل جو سمجھ جائے گا نا میں اس پر عمل کروں گا. روزانہ ان کی نماز کا طریقہ بدل رہا ہے کیونکہ تحقیق روز بدل رہی ہے. ایک دن میں نے دیکھا کہ جناب اتنی ٹانگیں چوڑی ہے اور نماز ہو رہی ہے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ باندھ رہے ہیں. کچھ دن کے بعد دیکھا رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ چھوڑ رہے ہیں. میں نے کہا پہلے آپ باندھتے تھے، اب کہہ رہے تحقیق میری بدل گئی. چلو ٹھیک ہے، زندگی میں کبھی تحقیق، لیکن روزانہ کے حساب سے یہ سسٹم چل رہا ہے. یہ تحقیقات بدلتے بدلتے اب باقاعدہ ایسے ایسے فرقے وجود میں آ رہے ہیں، ایسے ایسے چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں. پہلے تو افراد کی تحقیق